اور خصوصاً میری بہنوں میری بیٹیوں میں تمہیں کہتا ہوں، تم نے 1 سال کے بعد عالمات کی ڈگری، عالمہ کی ڈگری، فاضلہ کی ڈگری لے کر معاشرے میں پہنچ جانا ہے۔ آپ نے وہاں پر دین کی باتیں کیسے سمجھانی ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو نصیحت کہیں تو نصیحت مان لیں، تنبیہ کہیں تو تنبیہ سمجھ لیں، انتباہ کہیں تو انتباہ سمجھ لیں، اور اپنا تجربہ ایکسپیرینس شیئرنگ کہیں تو ایکسپیرینس شیئرنگ کہہ دیں۔ میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اے کاش آپ میرے اس درد دل کو سمجھ جاتی، اے کاش آپ میرے اس مقام اور مرتبے کے معاملے کی گہرائی تک، ڈیپ لیول تک اتر کے میری اس بات کو سمجھتی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جب تک اپنے دماغ پر یہ بات سوار نہیں کرو گی کہ میں نے اپنی ماؤں بہنوں میں، میں نے اپنی بیٹیوں میں، میں نے اپنی ہم جنس میں دین کی قدر کو اجاگر کرنا ہے، تب تک آپ بیان نہیں کر سکیں گی۔ یاد رکھنا، جب آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ میں نے کرنا ہے، یہ میرا کام ہے، جیسے ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ کہتے ہیں، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، یعنی اس طرح اپنے مائنڈ سیٹ آپ نے بنا لینا ہے، تو پھر آپ پہ بیان بھی کھلے گا، آپ پہ گفتگو بھی کھلے گی، آپ بات بھی کر پائیں گی اور دوسرے کو سمجھا بھی پائیں گی، اور پھر آپ کی بات دل سے نکلے گی، زبان سے نہیں ہوگی، اور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب آپ گفتگو کریں گی پھر دنیا آپ کی بات اب خواتین کے اپنے دائرہ کار میں سنیں گی۔ آپ حیا کا پردہ اپنے سے نہ اتارنا، آپ حیا کی چادر نہ اتارنا۔ کیوں؟ رسالت مآب علیہ السلام نے غصہ ہو کر فرمایا تھا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تجھ سے حیا کی چادر ہی اتر گئی تو پھر جو چاہے بندہ اختیار کرے، تو پھر وہ مسلمان اور کافر کا فرق کیا رہے گا؟ تو میری ماؤں بہنوں، میں بڑے درد دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کا کام کیا ہونا چاہیے جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا؟ یہ میں آپ کی خدمت میں آیت نمبر 34 پڑھ رہا ہوں سورۃ البقرہ کی۔ رب کریم 12 نمبر 22 کے پہلے رکوع کا اختتام فرما رہے ہیں، آیت نمبر 34 ہے۔ 34 آپ یوں یاد رکھ لیں اس آیت کے نمبر کو، جیسے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، تو 100 پورا ہو جاتا ہے تسبیحات فاطمہ میں۔ دیکھو یہ بھی ایک خاتون کی عزت کی بات کی جا رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ عورت کی ڈیوٹی، خواتین اسلام امہات المؤمنین کی ترتیب پہ بیان فرمائی، فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اللہ اکبر۔ اے کاش میں آپ کو اس کا درد دل سمجھا پاؤں۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ، آپ کے تذکرے، آپ کا محور، آپ کی توجہ اس میں محو ہونی چاہیے، کہ اس میں ما یتلا فی بیوتکن، جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ تو ازواج مطہرات کو بیان کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا ہے، اس سے ایک جملہ اور بھی نکلتا ہے، فی بیوتکن ما یتلا، ما یتلا فی بیوتکن، یعنی خاتون خانہ کو آج کے دور میں اپنے گھر کا ماحول یوں کریٹ کرنا چاہیے کہ اس کے گھروں میں بھی تلاوتیں جاری ہوں۔ من آیات اللہ والحکمہ، پیغمبر کی حدیث کی بات فرمائی، اور حدیث پاک اور آیت یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ میری ماؤں بہنوں آپ حیران ہو جاؤ، یہ قرآن بھی آسمان سے اترا اور حدیث بھی آسمان سے اتری۔ آپ نے اس کی دلیل لینی ہو تو سورۃ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 113 کھولیے۔ رب کریم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ پر قرآن بھی اتارا اور حدیث بھی اتاری، اور قرآن اور حدیث اتار کے میں نے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا، ان علوم سے آپ کو بہرہ کیا جو اس کے اترنے سے پہلے آپ نہیں جان رہے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، بس الفاظ قرآن اور مطلب قرآن دونوں اللہ سے، الفاظ حدیث حضور کی طرف سے، مطلب حدیث اللہ کی طرف سے۔ فرق یہ فرمایا قرآن اور حدیث گھروں میں پڑھو، اور اس کے بعد ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کا رب کریم بڑا باریک بین ہے، لطیف خبیرہ، اور باریک بینی سے تمہاری ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے لطافت کسے کہتے ہیں اور کثافت کسے کہتے ہیں؟ چیز ہو اور اس کا وزن ہو، اسے کہتے ہیں کثافت۔ چیز ہو اور اس کا وزن نہ ہو، اسے کہتے ہیں لطافت۔ آپ کہیں گے میرے بھائی یہ کون سا آپ ہمیں فلسفہ جھاڑ کے سنا رہے ہیں کہ چیز بھی اور اس کا وزن بھی نہ ہو؟
مثلاً یہ چیز ہے, یہ میں سیل فون کی بات کرتا ہوں, یہ موبائل ہے تو چیز ہے, اس کا وزن بھی ہے. تو آپ کیسے کہتے, مثلاً یہ پین ہے, اس کا وزن بھی ہے, تو چیز ہو اور اس کا وزن نہ ہو. میں کہتا ہوں ہے وزن, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا وزن نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کیسے؟ او میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں, توجہ رکھنا. آپ کے پاس موبائل ہے, اس موبائل میں سم ہے, سم میں 1000 بیلنس ہو یا سم میں 100 کا بیلنس ہو, اس کے وزن میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, کیوں؟ وہ لطیف چیزیں ہیں. اور موبائل خود یہ کثیف چیز ہے. کوئی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو اس کا وزن نہیں دکھے گا. تھرمامیٹر اٹھا لیں آپ, جس سے بخار چیک کرتے ہیں, آپ بخار دیکھیں وہ بالکل 98 پہ طبیعت ہے نارملی, تو ٹھیک ہے. ایک بندے کو 104 پہ بخار ہے, 104 والا تھرمامیٹر آپ تول لیں اور 98 والی طبیعت والا تھرمامیٹر تول لیں, دونوں کا وزن ایک ہے. کیوں؟ اس کا وزن نہ بڑھا ہے نہ اس کا وزن کم ہوا ہے. کیوں؟ یہ لطافت ہے. ہوا میں نمی کا تناسب اتنا ہے, تو آپ اس کو تول کے دیکھ لیں, آپ کو سمجھ, ویدر ریڈار آپ کو بتا دے گا. تو کوئی چیزیں ہوتی ہیں, چیز ہوتی ہے, اس کا وزن نہیں ہوتا. میموری کارڈ آپ کے پاس ہے, یہ 36 GB کا میموری کارڈ ہے بھائی, اوکے. 36 GB کی میموری کارڈ میں امیجز ہیں, اس میں آڈیوز ہیں, اس میں ویڈیوز ہیں, اس میں باقی معاملات ہیں, اس میں فائلز ہیں. سب کو ڈیلیٹ کر دیں پھر بھی وزن اتنا, سب کچھ رکھ دیں پھر بھی وزن اتنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لطیف ہے. تو چیز ہو اور اس کا وزن ہو کثیف, چیز ہو اور اس کا وزن نہ ہو لطیف. تو چیز ہو اس کا وزن ہو, یہ تو اللہ کو خبر. دنیا میں تو بہت آسان سی بات ہے. رب نے فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا, رب کریم بڑا باریک بین ہے, تمہارے ان معاملات کی خبر بھی رکھتا ہے جہاں وزن ہو یا وزن نہ ہو. یعنی وہ کثافت ہو یا لطافت ہو, رب کریم کی توجہ ایسے آپ اپنے لیے سمجھیے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں گھر کے ماحول یوں کریٹ کرنی چاہیے, یوں سمجھنا چاہیے, اس ترتیب پہ آگے چلانا چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.